درس میں انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو عقائد اہل سنت ہیں اور جن عقائد کا ماننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے ان کا آغاز ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تقریباً ایک ہفتے تک سلسلہ چلتا رہے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقائد کا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد پوری کائنات میں جس ہستی کا مقام و مرتبہ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا ہے، وہ ہستی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل سیدھی اور سمپل سی ہے کہ رب تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے جس ہستی کو اپنا محبوب بنایا وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جن کے بارے میں مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الدنیا، کہ محبوب اگر میں نے تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ فرماتا۔ آگے رب تعالیٰ نے خود یہ فرمایا لولاک لما، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ اگر محبوب میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان نہ بناتا۔ محبوب اگر میں نے تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ فرماتا۔ اب یہ جو روایت ہے صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت ہے، اس سے واضح طور پر یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ جل وعلا نے سب سے پسند جس ہستی کو فرمایا اور جس ہستی کے لیے کائنات کے نظام کو چلایا اور سجایا، وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین کے بعد جس کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اتنی ہیں اور کمال اتنے ہیں کہ پورا قرآن آپ کے کمالات سے بھرا ہوا ہے، اور احادیث کی کتب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا کثرت کے ساتھ بیان ہے۔ حضور کا جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہیں جو خدا تو نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اپنا نام رکھا، وہاں ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا بھی نام رکھا، چاہے وہ عرش ہو، جنت ہو، دنیا میں ہونے والی اذان ہو یا کلمہ طیبہ ہو، جو بھی مقام ہو، اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، ایک ایسا اعلان ہے جس اعلان میں محبوب و محب کا پوری دنیا میں چرچا کیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کا بھی ذکر، اور ساتھ ہی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو لازم قرار دیا مسلمان ہونے کے لیے۔ اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام جب آپ کی جب توبہ قبول ہوئی، اس کے بارے میں صحیح سند سے روایت ثابت ہے کہ آپ نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ آپ نے محبوب کے نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا گیا آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کس لیے دیا؟ جناب آدم نے عرض کی یا اللہ، جب میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام لکھا ہوا پایا تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جو تیری بارگاہ میں سب سے بلند مقام رکھنے والی ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں
میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے عقیدہ سمجھایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ اب میں ذرا اس کو پڑھتا جاؤں گا، الفاظ اس میں بیچ میں کچھ مشکل آئیں گے لیکن ساتھ اس کی وضاحت کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ سکے۔ بئی ہما کہ اس کی ذات کریم، یعنی رب تعالیٰ کی ذات کریم دوسری ذوات کی مناسبت سے معزہ یعنی پاک ہے، اس کی صفات عالیہ اوروں کی صفات کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ اور رحمت شاملہ کے مطابق عالم یعنی ما سوی اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے عالم کو، دنیا کو جس طرح وہ اپنے علم قدیم ازلی سے جانتا ہے ایجاد فرمایا۔ تمام کائنات کو خلعت وجود بخشا، تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو پیدا کیا، بندوں کو کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ عطا فرمائے اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام فرمایا۔ پھر اعلیٰ درجے کے شریف جوہر یعنی عقل جو اعلیٰ درجے کا سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے انسان کو ممتاز فرمایا تمام حیوانات پر۔ پھر لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل ادراک نہیں کر سکتی تھی، تو رب نے انبیاء بھیج کر کتابیں اتار کر ذرا ذرا سی بات بتا دی اور کسی کو عذر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی، اور مکلفین کو یعنی جن پر احکام لاگو ہوتے ہیں اپنے فضل و عدل سے دو فرقوں میں تقسیم کیا، دو گروہ بنائے۔ قرآن فرماتا ہے فریقن فی الجنہ، ایک جنتی گروہ ہے جس نے حق قبول کیا، وفریقن فی السعیر، دوسرا جہنمی و ہالک جس نے قبول حق سے جی چرایا۔ اور جس پر تو وجود یعنی موجود حقیقی سے سب نے بہارا پایا، یعنی رب کی ذات سے سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے فائدہ حاصل کیا۔ اسی طرح فریق جنت کو، جنت والوں کو اس کے صفات کمالیہ سے نصیب خاص ملا، یعنی خاص حصہ ملا جنت والوں کو دنیا و آخرت میں۔ اس کے لیے فوز و فلاح کے دروازے کھلے اور علم و فضل کی خاص دولتوں سے دامن بھرے۔ دبستان مدرسہ وعلمک ما لم تکن تعلم اور دارالعلوم علم الانسان ما لم یعلم میں تعلیم فرمایا، یعنی خود اللہ نے انسان کو علم سکھایا اور اپنی صفت علم سے رب نے انسان کو مزین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کریم مزید ہوا۔ فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید رنگ آمیزیاں کی، فضل عظیم فرمایا۔ مولا کریم نے گونا گو یعنی ہر لمحے نعمتوں سے نوازا، بے شمار فضائل و محاسن سے سنوارا۔ انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محبوب پر اللہ کا بہت فضل ہے، انہیں بے شمار فضائل و محاسن سے نوازا۔ قلب و قالب، جسم و جان، ظاہر و باطن کو رذائل خسیسہ و خصائل کبیحہ مذمومہ، یعنی ہر طرح کی بری بات، ہر طرح کے برے وصف سے پاک فرمایا اور محامد و اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ کیا، یعنی ہر طرح کی خوبیاں اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی اور قربت خداوندی کی راہوں پر اسے ڈال دیا۔ اور یہ سب تصدق ایک جامع البرکات کا تھا، یعنی انسان کو اتنی فضیلت ملی، انسان کو اتنا مرتبہ ملا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سب یہی ہے، وہی جامع البرکات ہستی، وہی جن کو اللہ نے اپنا محبوب خاص فرمایا، مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق حتیٰ کہ نبی و مرسل اور ملک مقرب ہو یا جو رضا الہی وغیرہ کے طلبگار ہیں، اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے کے سارے اس کی رضا کے طالب ہیں، لیکن محبوب وہ ہیں جن کی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب فرمانے والا ہے۔ اب انسان کو جتنی بھی برکتیں ملی ہیں نا، صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انسان کو اتنی فضیلتیں ملی، پوری کائنات، پوری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہیں، اللہ کی رضا والے کام کر کے اس کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن محبوب کی شان یہ ہے
کہ محبوب کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے، محبوب کی رضا اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ میرے امام نے لکھا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز دائرہ کن و دائرہ مرکز کاف و نون بنایا، اپنی خلافت کاملہ کا خلعت رفیع المنزلت اس کے قامت موضوع پر سجایا کہ تمام افراد کائنات اس کے ذل ذلیل اور ذیل جلیل میں آرام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کن فیکون اللہ کی صفت ہے نا، اس کن فیکون سے خاص حصہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور جو رب تعالیٰ کی خلافت کاملہ ہے اس کا لباس اللہ نے حضور کے بدن پر پہنایا۔ کن فیکون صفت اللہ کی ہے کہ جو رب فرمائے وہ فوراً معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ یہی صفت اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور محبوب کی شان یہ ہے کہ محبوب بھی جب جو کہیں اللہ کی طرف سے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کائنات میں اپنا خلیفہ کامل اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ اعاظم مقربین، ان کو بھی جب تک اس مأمن جہاں سے توسل نہ کریں بادشاہ حقیقی تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی زمانے میں جتنا بھی کوئی رب کے قریب ہو، جتنا بھی کوئی مقرب ہو، بھلے وہ فرشتے ہی ہوں، سب کو حضور کے وسیلے سے ہی رب کی بارگاہ میں پہنچنا ممکن ہے۔ حضور کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا یہ بڑی مشکل اور بڑی ناممکن سے بات ہے۔ اللہ نے اس بات کو لازم کر دیا ہے کہ میرے محبوب کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آؤ گے، اس کے توسل سے، ان کے توسل تصدق سے میری بارگاہ میں آؤ گے تو میری بارگاہ میں پہنچنا تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ کنجیاں خزائن علم و قدرت تدبیر و تصرف کی اس کے ہاتھ میں رکھیں، یعنی سرکار کے ہاتھ میں ساری کنجیاں اللہ نے عطا فرمائیں۔ عظمت والوں کو ماہ پار یعنی چاند کے ٹکڑے، اور اس کو اس نے آفتاب عالم تاب کیا کہ اس نے اقتباس انوار کریں اور اس کو حضور انا زبان پر نہ لائیں۔ اس کے سرا پردہ عزت و اجلال کو وہ عزت و رفعت بخشی کہ عرش عظیم جیسے ہزارہ ہزار اس میں یوں گم ہو جائیں جیسے بیدائے ناپائیدار کنار میں ایک شلنگ ذرہ کم مقدار۔ یعنی اس پورے پیرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے ہاتھ میں ساری کنجیاں دی ہیں، چاہے وہ کنجیاں علم کی ہوں، چاہے کنجیاں قدرت کی ہوں، چاہے کنجیاں خزانوں کی ہوں، جس معاملے کی بات کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو وہ شان بخشی ہے کہ زمانے کی ساری عظمتیں حضور کے نور کا صدقہ اور حضور کے طفیل بنی ہیں۔ آگے علم کے بارے میں یہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو گفتگو ہے وہ کل سماعت کریں گے۔ آخری پیرا بھی آپ سماعت کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ علم وہ وسیع و غزیر یعنی کثیر در کثیر عطا فرمایا کہ علوم اولین و آخرین اس کے بحر علوم کی نہریں یا جوشش فیوز کے چھینٹے قرار پائے۔ یعنی اللہ نے محبوب کو علم اتنا وسیع دیا اور اتنا ڈھیر سارا دیا کہ جہاں میں جس کے پاس جتنا بھی علم ہے، ظاہر و باطن کا علم، اول و آخر کا علم، اولین و آخرین لوگوں کا علم، جتنا بھی علم کائنات میں ہے، یہ سارا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا چھینٹا قرار پائے۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش اللہ نے محبوب کو دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا گواہ بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب کا ما یکون و ما یکون، انہیں ما کان ما یکون انہیں بتایا، یعنی جو ہو گیا جو ہونے والا ہے، ازل سے ابد تک تمام غیب و شہادت، غائب و حاضر پر اطلاع تام و آگاہی تمام انہیں حاصل کی الا ماشاء اللہ، یعنی سب کچھ اللہ نے محبوب کو سکھایا، جو رب نے نہ سکھایا الا ماشاء اللہ وہ نہ سکھایا، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ہر شے کا علم جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ دنیا اس کے سامنے اٹھا لی کہ تمام کائنات تا بروز قیامت آنے واحد میں پیش نظر، یعنی حضور کے سامنے اللہ نے دنیا ایسے رکھ دی ہے
جیسے ایک نظر میں ہم اپنی ہتھیلی میں رکھی ہوئی شے کو دیکھتے ہیں، ایسے حضور پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ سرکار کا اپنا فرمان ہے، سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے میرے سامنے دنیا کو اتنا واضح کر دیا ہے جیسے میری ہتھیلی ہے، کہ جس طرح ہتھیلی کو واضح طور پر اس کی ہر جگہ کو دیکھا جا سکتا ہے، حضور فرماتے ہیں میں ایسے ہی پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتا ہوں، ہر شے اللہ نے ایسے ہی میری نظروں میں فرما دی ہے۔ اب یہ شان ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب مردہ کو کم کہیں تو وہ زندہ ہو جائے، اور چاند کو اشارہ کریں تو وہ فوراً دو ٹکڑوں میں ہو جائے۔ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، یعنی ان کی چاہت جو ہوتی ہے رب تعالیٰ اس کو چاہتا ہے، اور ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ وہی جو رب کی چاہت ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک اگر پڑھے تو سورہ نجم میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ محبوب جو بھی بات کرتے ہیں یہ بات ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی ہوتی ہے، گویا حضور کے مبارک لبوں سے وہی بات نکلتی ہے جو بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب وہی فرماتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے وہی الفاظ نکالتے ہیں جو الفاظ اللہ اپنے محبوب کو سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح میں نے پہلے کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے شانیں اتنے دی ہیں، شانیں اتنی دی ہیں کہ جن کی بنا پر سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے محبوب کو ہی عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن پاک اگر پڑھا جائے تو قرآن پاک میں ہمیں ہر دوسری آیت، ہر تیسری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ واضح طور پر نظر آئے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ پورا قرآن جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اس میں بیان کی گئیں، حضور کی تعریفیں بیان کی گئیں، جا بجا سرکار کی شانیں، سرکار کے کمالات بیان کیے، اور سرکار کے علم کی شانیں قرآن نے بیان فرمائیں۔ اب یہ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمائے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا، جو بات آپ کو پتہ نہیں تھی، وہ تمام باتیں محبوب ہم نے آپ کو سکھا دی ہیں، ان کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو شانیں دی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ محبوب نے اپنی شانیں اپنی زبان سے خود بیان فرمائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی وہ کتنی خوبصورت اس کا ایک طریقہ ہے، وہ چاہتا تو ہر چیز قرآن میں بیان فرما دیتا، سرکار کی ساری شانیں قرآن میں ہی آ جاتی، لیکن قرآن پاک میں بھی شانیں بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ احادیث میں شانیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا بیان بندہ ایک مجلس کیا اپنی زندگی میں بھی نہیں کر سکتا، اور یہ ساری شانیں جو ہیں ان کا اکثر حصہ اللہ نے محبوب کی زبان سے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ محبوب کی جو ہے نا وہ شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ کامل بنایا۔ یہ دنیا بنائی کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ جہان بنایا کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ زمین و آسمان بنائے کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے لیے، اور اپنا رب ہونا ظاہر کیا اللہ نے کس کے لیے؟ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، بات اینڈ یہی ہوتی ہے کہ یہ جہان میں جو بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ملی کس کے صدقے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور خدا کی قسم
اگر حضور نہ ہوتے تو جہان میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو رب کو رب جاننے والا بھی کوئی نہ ہوتا، کیونکہ یہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب اگر میں نے تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ یہ مخلوق بنی حضور کے لیے، سب بنا حضور کے لیے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ جہان کی رونقیں نہ ہوتی، اگر حضور نہ ہوتے تو جہان میں نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، اگر حضور نہ ہوتے تو جہاں میں نہ کوئی ولی ہوتا، جہاں میں نہ کوئی تابعی ہوتا، جہاں میں نہ کوئی صحابی ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو خدا کی قسم جہاں میں کوئی نبی نہ ہوتا۔ سارے نبی جو ہیں یہ بھی آئے حضور کی برکت سے، اگر حضور نہ ہوتے تو انبیاء بھی نہ آتے، اگر حضور نہ ہوتے تو انبیاء بھی نہ آتے۔ حضور کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، اپنی بارگاہ میں جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ سارے نبیوں آج میں تم سے ایک عہد لیتا ہوں، ایک وعدہ لیتا ہوں، تم سارے آئے، اپنے اپنے دور میں آئے، تم نے لوگوں کو میری باتیں پہنچائیں، میرا پیغام دیا، ان کو میری طرف بلایا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بعد ثم جاءکم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد میں نے آخر میں ایک وہ نبی بھیجنا ہے کہ جس نبی کو تم سب نے ماننا بھی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اقرار کروایا، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، کیا تم اس وعدے کی پاسداری کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے، قرآن کے الفاظ ہیں، سارے نبیوں نے رب کی بارگاہ میں جواب دیا، قالوا اقررنا، کہ ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم اس نبی کو مانیں گے، اس نبی کی مدد بھی کریں گے۔ اور کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہ بتایا کہ آخر زمانہ میں ایک نبی آئے گا جو اللہ کا محبوب ہوگا۔ جب وہ نبی آئے گا ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی، جب وہ نبی آئے گا تو ہر ایک کو اس پر ایمان لانا ضروری و لازم ہو جائے گا۔ تو محبوب کی آمد کا ذکر تو ہر نبی نے کیا، اور اللہ نے خود ذکر محبوب کیا، ذکر آمد محبوب اللہ نے خود کیا سارے نبیوں کے سامنے۔ تو محبوب تو وہ ہیں جن کے آنے پر ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ نبیوں سے لے رہا ہے۔ یہ شانیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ابھی مزید کچھ یہ چند باتیں باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے جو اہم ترین موضوعات ہیں سرکار کے عقائد کے حوالے سے، جن پر جو ہے نا وہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جو ہے وہ علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔